عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن ایک آپ سمجھ لیں شومی قسمت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یا ہمارا معاشرتی رویہ کہہ لیں یا ہمارا دینی مزاج کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہم ہر شے کو اس حد تک ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جس حد تک اس کے اندر ایک جذباتی وارفتگی کا پہلو تو ہو، مگر جب اس کے اندر ذمہ داری خود کچھ کرنے کا پہلو آتا ہے تو ہم اگلے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا ایک دینی مزاج یہ بن چکا ہے۔ پوری کی پوری شریعت محمدیہ یہ سارا کرنے کا کام ہے۔ حضور نے اول سے آخر تک انسانی سطح پر جد و جہد کی۔ اگر آپ لوگ پچھلے پروگرام جو ہم نے کیے تھے وہ ایک ڈیفنس کلب میں تھا، حضور کی مکی زندگی، اور پھر بعد میں 12 ربیع الاول کی رات تھا حضور کی مدنی زندگی، وہ سنے ہوں گے تو اس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ چلو اگر نہیں بھی سنے تو چلے ہم اس کو عرض کر دیتے ہیں کہ حضور کی پوری جد و جہد جو تھی وہ انسانی سطح پر تھی۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جملہ ختم نبوت کی بنیاد بنے گا۔ انسانی سطح پر تھی پوری کی پوری جد و جہد۔ اب ہم نے مذہب کا وہ ورژن متعارف کروا دیا جس ورژن میں صرف محبت کے اسپیکٹ ہیں، جذبات کے پہلو ہیں، وارفتگی ہے، معجزات ہیں، لیکن جب کرنے کا کام آتا ہے تو ہماری محافل، ہماری مجالس ان سے خالی ہیں۔ ہم سیرت کے بیان پر توجہ نہیں دیتے، پھر سیرت کے بیان کے بعد سیرت کو اپنانے پر توجہ نہیں دیتے، چونکہ ہمیں یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ محبت رسول وہ شے ہے جو تمہاری بخشش مغفرت کے لیے یہ تمہیں توڑ تک لے کے جائے گی۔ یہ تصور ناقص ہے۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے محبت میں ہم کامل ہوئے اور عمل میں صفر بھی ہوئے تو حضور ہمیں بچا لیں گے۔ یہ پتہ کیوں آئی یہ چیز؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھا ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں تصور بیان کروں، کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت تصور بیان کرے، ایک یہ ہے کہ اس تصور کو عملاً رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں، تو سند وہ ہوگی جو رسول اللہ کریں گے۔ ختم نبوت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم نے ختم نبوت کا وہ حصہ تو بیان کیا جو جذبات، نعرہ، وابستگی اور ان پہلوؤں سے متعلق ہے، مگر یہ ختم نبوت کا عقیدہ آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ ہم نے وہ ذمہ داریوں والا چیپٹر ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک بات ذہن نشین رکھیے اور پلے باندھ لیجیے، خاص طور پہ جو نوجوان یوتھ کے بیٹھے پلے باندھ لیجیے، ہر وہ بات، ہر وہ تصور جس کو آپ بطور عقیدہ قبول کرتے ہیں، یہ جملہ بولیے، جس کو آپ بطور سب بولیں بطور عقیدہ قبول کرتے ہیں، وہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ پر کچھ ذمہ داریاں لاگو نہ کر رہا۔ ہر وہ چیز جو بطور عقیدہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ ہاں یہ عقیدہ ہے اور میرے عقیدے کا حصہ ہے اور میں اس کو عقیدے میں جگہ دے رہا ہوں اور میں اس کو بطور فرض سمجھ رہا ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ آپ پر کچھ ذمہ داریاں نہ لگائیں۔ مثلا نماز کا معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نماز، تو فرض نماز جب عقیدے کا حصہ بن گیا تو اس عقیدے نے آپ پر کچھ ذمہ داریاں لاگو کر دی۔ اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ 5 وقت آپ نے نماز ادا کرنی ہے، یہ اس عقیدے کا تقاضا ہے۔ یعنی وہ محض مانا، بات ختم کوئی نہ ہو گئی، اس ماننے نے آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی۔ اب اگر آپ کا نماز سے عملاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ چونکہ آپ نماز کو اپنے عقیدے میں شامل کیے ہوئے ہیں باقی سارے کام ہو جائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک چیز کو عقیدہ مان کے اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر شے ہے، زکوٰۃ ہے، تمام اعمال صالحہ اس کے اندر ہے، پھر تمام عقائد بھی اس کے اندر۔ مثلا آپ توحید کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، واحد حاجت روا، واحد مشکل کشا اور سب کا پالنے والا مانتے ہیں، اور اس کے باوجود بتوں کے آگے اگر سر جھکائیں، کہیں تو یہ کہ میں نے توحید کو بطور عقیدہ قبول کر لیا ہے،
لیکن اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد جو آپ پر ذمہ داریاں وارد ہوئی ہیں، ان میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اب تو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، اور آپ بدستور غیر اللہ کے آگے بھی جھکتے رہیں اور یہ بھی کہتے رہیں کہ ہم توحید کو بطور عقیدہ قبول کر چکے ہیں، تو یہ دو باتیں آپس میں ٹکرائیں گی۔ ان دو مثالوں کے بعد ختم نبوت پر آئیے۔ ختم نبوت کا یہ جو اسپیکٹ میں جس کو آج موضوع بنائیں گے باذن تعالیٰ، جو اللہ نے توفیق دی میں عرض کروں گا، وہ عام طور پہ ہماری مجالس میں ڈسکس نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا نقطہ ذہن میں یہ رکھ لیجیے جو میں عرض کر چکا کہ ہر عقیدہ کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، بلکہ اس کو میں اگر یوں کہہ دوں، تنظیمی احباب سارے بیٹھے ہیں اور یوتھ لیگ کا پروگرام ہے، اس کو اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہر وابستگی کچھ ذمہ داریاں ڈالتی ہے تو درست نہیں ہوگا۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے جی انار خان صاحب؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ وابستگی ہوتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے وابستہ نہیں تھے، اب ہو گئے، یہ توحید ہو گئی۔ تو گویا اس وابستگی نے آپ پر اب ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ اب آپ اس ایک کے علاوہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اس کو مانیں گے تو آپ پر کچھ تصورات اور کچھ ذمہ داریاں لازم ہوں گی، چونکہ عقیدہ توحید کو مانا تو اللہ سے وابستہ ہو گئے، عقیدہ رسالت کو مانا تو رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے۔ تو گویا ہر وابستگی کچھ ذمہ داریاں ڈالتی ہے۔ اب اگر ایک فرد فارم فل کر کے وابستہ تو ہو کہ میں یوتھ لیگ کا ممبر ہوں اور کام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو بلا تشبیہ و بلا مثال وہ بالکل ایسے ہے جیسے نماز کو سمجھتا تو فرض ہے مگر کرنے کی طرف نہیں آتا، چونکہ ہر وابستگی ایک ذمہ داری کریٹ کرتی ہے۔ اگر کریٹ نہیں کرنی تو اس وابستگی کا فائدہ کیا ہے؟ وابستگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو جب آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ حضور کو جب ہم نے اس عقیدے کے ساتھ مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان کا زمین سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل کو لے کر جب آخری دفعہ آئے تھے نا حضور کے وصال کے وقت، حدیث کے اندر تو دروازہ دستک دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر سے پوچھوایا کون ہے؟ تو بتایا جبرائیل۔ ہمیشہ پوچھواتے تھے اور صرف جبرائیل ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات دیکھیں۔ اس دفعہ جب دروازہ نوک کیا تو حضور نے پوچھوایا جبرائیل، تو پھر پیغام بھیجا کہ جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ساتھ اسرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل نے عرض کی، حضور نے اجازت دے دی اندر آنے کی، پاس بیٹھ گئے۔ تو جب پاس بیٹھ گئے آ کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا سلام عرض کیا، سارا معاملہ وحی کا تکمیل مکمل ہو چکی تھی۔ تو عرض کی کہ باری تعالیٰ اب دیکھیں کہ آداب نبوت بھی دیکھیں ساتھ ساتھ۔ حضرت جبرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اب حضور کو تو معلوم ہے حضرت اسرائیل کس لیے آتے ہیں، تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اللہ کا سلام اور پیغام اور آپ کی زیارت کرنی تھی اور آپ کو ایک پیغام دینا تھا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اب اس کے بعد یہ اسرائیل آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسرائیل آپ سے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو میرا سلام دینا۔ اب کسی کی مجال ہی نہیں ہو رہی کہ حضور کے سامنے ایسی بات کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ اور اللہ یہ فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک اولو العزم پیغمبر ہوتی ہے نا، اسی طرح اولو العزم ملائکہ ہوتی ہیں۔ تو اولو العزم ملائکہ میں حضرت اسرائیل ملک الموت ہیں۔ اولو العزم فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آ کے جب حضور پوچھتے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے، تو عرض کرتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کروں، یا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، یا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی روح قبض کر لوں، نہیں۔ فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو جا کے بتا دو کہ اس کو اختیار ہے، وہ اگر ہمارے پاس لوٹ کے آنا چاہتا ہے تو ہم اس کے دیدار کے مشتاق ہیں۔
اور اگر وہ ابھی اور اپنے امتیوں میں رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے، ہم اس کو دے چکے ہیں۔ یعنی بڑے کی بارگاہ میں جا کے عرضی پیش کیسے کی جاتی ہے، یہ میری رائے میں اس سے خوبصورت طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اور اگر آپ اپنے امتیوں میں زمین پر اور رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کا اختیار لے کر آئے، یہ نہیں کہا اللہ اس کا اختیار آپ کو دے چکا ہے، یہ آپ کا فیصلہ۔ حضور نے فرمایا جبرائیل، جب ایک محبوب دوسرے محبوب کا مشتاق ہو تو بتا دوسرے کو رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو بھی اس کا مشتاق ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر ہم اللہ کی ذات، اللہ چونکہ ہمارا مشتاق ہے تو ہم بھی اللہ کے مشتاق ہیں، ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھا اب یہ معاملہ ہوا، اب جب یہ ہو گیا حضرت جبرائیل ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے حضرت اسرائیل سے کہا آپ اب رسول اللہ نے اجازت دی ہے تو ادب کے ساتھ حضور کی روح مبارک کو قبض کیجیے۔ تو اس عمل سے پہلے حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اس کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طبیعت اور الفاظ میں بڑا غم اور حزن آ گیا۔ حضور نے پوچھا ہے جبرائیل تو کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں اس لیے غمگین ہو رہا ہوں اب آپ کے بعد قیامت تک میں زمین پہ نہیں آؤں گا، بس آج سے میرے لیے یہ آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جملہ ختم نبوت کی بنیاد ہے۔ کیوں نہیں آئے گا جبرائیل؟ کیا اللہ کو اب طاقت نہیں ہے جبرائیل کو بھیجنے کی؟ معاذ اللہ، یہ جبرائیل کو اب وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پرواز کر کے زمین پر آ سکے، سب کچھ ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف انبیاء کے پاس آتا ہے۔ اب چونکہ کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، کسی معنی میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کچھ لوگ امام اعظم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے دلیل تو سنیں، وہ کہتا کیا ہے، جھوٹا تو ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا قطعی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کذاب سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے گی، مطلق کذاب کہا جائے گا، یعنی دلیل بھی طلب نہیں کی جائے گی۔ اگر آگے کوئی کہے کہ میں اللہ ہاں، اسی دلیل طلب کر سکیں اس کو، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے یا پاگل ہے جو آ کے ایسی بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آ کے نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس سے دلیل بھی طلب، بس وہ مردود ہے۔ تو جبرائیل نے یہ عرض کی کہ اب میرا رستہ ختم ہو گیا، اب میں زمین سے نہیں آؤں گا، میرا تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، ایک ختم نبوت کا مفہوم قانونی مفہوم ہے اور ایک ختم نبوت کا مفہوم تکمیلی اور اتمامی مفہوم ہے۔ یہ تھوڑا حصہ، تھوڑا تمہید ہے علمی، اس کو ذرا توجہ سے سنیے تاکہ آپ لوگوں کے پاس اس موضوع پر بات کرنے کا کلیئرٹی کے ساتھ مباد آ جائے۔ ختم نبوت کا جو قانونی مفہوم ہے اور دوسرا میں نے لفظ بولا تکمیلی مفہوم ہے یا اتمامی مفہوم ہے، یہ دونوں مکمل سے بنی ہیں، تکمیلی مفہوم ہے۔ ایک اردو کا میں لفظ بول رہا ہوں، ایک اردو کا جملہ، اسی کے اندر تکمیلی مفہوم بھی موجود ہوگا اور میں اسی کے اندر سے اتمامی اور قانونی مفہوم بھی سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا کہ فلاں نے اپنا کام ختم کر دیا، فلاں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اب اس کا کوئی کام باقی، وہ اپنا کام کیا کر چکا ہے؟ اونچا بولیے اس لفظ کو، کیا کر چکا ہے؟ اب میں یہی جملہ دوبارہ بول رہا ہوں کہ فلاں نے اپنا کام پہلے تھا ختم کر لیا، اب میں کہہ رہا ہوں فلاں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ کیا؟ تو دونوں میں کوئی فرق آپ کو لگتا ہے فرق۔ ختم ہوتا ہے جب نبوت کا قانونی مفہوم لیں گے، تو قانونی مفہوم یہ ہے کہ اب حضور جس کام کو لے کر آئے تھے اس کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا، ختم کر کے چلے گئے۔ ہر نبی آیا، اس نے اپنی اپنی ذمہ داری کو دی اور جو اس کو احکام دیے گئے تھے وہ احکام کا ابلاغ کر کے اپنا کام ختم کر کے چلا گیا۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ حضور پر نبوت ختم ہوئی لیکن مطلق ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضور پر نبوت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل ہو گئی۔ وہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلی تھی اور سفر ہو رہا تھا،
1,24,000 نبی، اور پھر 313 رسول، اور پھر 5 اولو العزم پیغمبر. یہ جو سفر تھا، یہ سفر چلتے چلتے رسول اللہ پہ آپ پہ مکمل ہو گیا. تو وہ حضور پر نبوت خالی ختم نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوئی؟ مکمل ہو گئی، کامل ہو گئی، اکمل ہو گئی. تو ختم نبوت کا قانونی مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کرنے آئے تھے وہ کر کے تشریف لے گئے. جب ختم نبوت کا قانونی مفہوم ہم لیں گے تو اس کے اثرات، اب میں نے کہا نا ہر تصور ہم پر کچھ ذمہ داریاں وارد کرتا ہے، تو ختم نبوت کا جو قانونی مفہوم ہے وہ ہم پر یہ ذمہ داری وارد کرتا ہے کہ اب اس بات کو بطور عقیدہ اپنے عقائد میں جگہ دینے کے بعد اب جو ہم پر ذمہ داری وارد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب حضور کے بعد جو شخص دعوی نبوت کرے گا، قانونی مفہوم یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہوگا اور مرتد ہوگا، اور اس پر ایمان لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہوگا اور مرتد ہوگا. یہ قانونی مفہوم. یہ کیا ہے؟ قانونی مفہوم. یہ قانونی مفہوم اتنا قطعی ہے کہ اب کوئی شخص اگر دعوی نبوت بھی کرے تو اس سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے خاتم النبیین کہہ دیا. حضور نے اپنی زبان مبارک سے صراحت کر دی. حضور نے ختم نبوت کی مثال ایک محل سے دی، ختم نبوت کے قانونی مفہوم کی مثال. ابھی ہم قانونی مفہوم ڈسکس کریں. قانونی مفہوم کی مثال ایک محل سے دی. اللہ نے ایک خوبصورت محل بنایا، لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ اللہ نے چھوڑ دی. تو جب لوگ دیکھتے ہیں اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر جب اس خالی اینٹ کی جگہ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل ہے اور یہ اینٹ کیوں خالی ہے؟ تو حضور نے فرمایا قالا فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ آخری اینٹ جو کسر نبوت میں اللہ نے چھوڑ دی تھی وہ میں ہوں اور میں خاتم النبیین. اب اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اب وہ کسر نبوت مکمل ہو چکا. پھر دوسری روایت میں فرمایا فانا موضع اللبنۃ جئت فختمت الانبیاء، وہ جو جگہ تھی جہاں پہ آخری اینٹ رکھنی تھی وہ جگہ میں ہوں، مجھ پر وہ اینٹ رکھ دی گئی ہے، بس اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر تیسری روایت ہے فرمایا ختم بالبنیان وختم بالرسل او کما قال، فرما دیا وہ جو رسولوں کے محل میں آخری جگہ تھی وہ میری اینٹ کے ذریعے مکمل کر دی گئی، اور اب میں رسولوں میں آخری ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آیا. ختم نبوت کا ختم نبوت کا قانونی مفہوم یہ ہو گیا. اب جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے ختم نبوت کا تکمیلی مفہوم، جو ہم عام طور پہ نہیں بیان کیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو فرمایا ختم نبوت ہی نہیں ہوئی، اتمام نبوت ہوا، مکمل ہوئی نبوت، کامل ہوئی. کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج دین آپ پر ختم نہیں کیا، مکمل کر دیا، اپنی آخری حد تک کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت اتمام کر دی، مکمل کر دی. یہ سارے استدلال ہیں جو ختم نبوت کو قوت دیتے ہیں، ختم نبوت کے تصور کو. چونکہ ہمیشہ ہر نبی کی توحید، ہر نبی کی بیان کردہ رسالت میں اس طرح کے الفاظ نہیں آئے، چونکہ ابھی وہ سلسلہ چل رہا تھا، مگر حضور پر چونکہ مکمل ہونا تھا لہٰذا آخری آیات میں فرما دیا کہ اب وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرا جو دین جو سب سے بڑی نعمت ہے میں آج مکمل کر رہا ہوں، اس کا اطمینان کر رہا ہوں. پھر آگے حضور نے خود فرمایا وَأَنَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَخَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی جو حدیں رہتی ہیں ان کو پورا کر کے مکمل کر کے تمہارے حوالے کر دوں. تو آپ اس نقطے کو اب سمجھیں کہ کائنات اب اول سے آغاز ہو رہا تھا. کائنات کا آغاز ہوتا ہے دوستو عالم جمادات سے. پہاڑ تھے، پتھر تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے عالم نباتات نکالے. اسی پہاڑ کا سینہ چیرا اور اسی پتھر کا سینہ چیرا اور وہاں سے کیا نکلا؟ پودا نکلا. پھر اس عالم نباتات سے اللہ نے عالم حیوانات بنایا، یعنی پتھر کا سینہ چیرا تو عالم نباتات وجود میں آیا. اس نباتات کو ہضم کیا، کھایا تو عالم حیوانات وجود میں آیا. حیوانات کو کھایا اور حیوانات کو اللہ نے کھپایا تو عالم انسانیت وجود میں آیا. تو گویا عوالم کی یہ ترتیب انسان پر رک گئی.
اب انسان سے اوپر کسی نوع کی تخلیق منشا الہی نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب عالم کا سلسلہ یہاں رک گیا۔ پھر جو ارتقاء کائنات تھا پہلے عالموں میں ہو رہا تھا، پتھر سے بہتر عالم تھا پودے کا، پودے سے باشعور عالم تھا جانور کا، جانور سے باشعور عالم تھا انسان کا، یہاں پر آیا۔ پھر جو ارتقاء تھا اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی، ارتقاء، مسلسل ارتقاء، وہ رب کائنات ہے، اور رب اس کو کہتے ہیں جو مسلسل کمال کی طرف لے جائے۔ تو پھر انسان کے اندر ارتقاء شروع ہوا۔ پہلے انسانوں میں کافر تھے، پھر انسانوں میں غافل آئے، پھر اس کے بعد انسانوں میں مومن آئے، پھر چلتے چلتے انسانیت کا ارتقاء جب اپنے نقطے کمال کو پہنچا تو اللہ نے اس کو نبوت بنا دیا۔ پھر نبوت کے اندر ارتقاء رہا، نبی تو سب نبی برابر، مگر نفس نبوت میں ارتقاء رہا، اور نبوت چلتے چلتے کئی مقامات نبوت چلتے چلتے جب نفس نبوت میں ارتقاء اپنے نقطے کمال کو پہنچا تو نبوت کو اللہ نے رسالت کی شکل دے دی۔ پھر رسالت کے اندر رسول تو سب تھے، مگر رسالت کے اندر ارتقاء شروع ہوا۔ پھر رسالت کے اندر ارتقاء رہا، چلتے چلتے 313 رسول، جب رسالت اپنے نقطے کمال کو پہنچی تو 5 اولو العزم پیغمبر وجود میں آ گئے، حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ عالم، یہ جو اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے جو رسالت کی ماہیت تھی یہ ارتقاء پذیر رہی، چلتے 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 جب اولو العزم پیغمبروں کی رسالت نقطۂ کمال کو پہنچی تو پھر حضرت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت وجود میں آ گئی۔ گویا یہ ختم نبوت ایک سلسلہ ہے جس کا آغاز عالم نباتات بھی اس کے اندر شامل، عالم جمادات بھی، حیوانات بھی، انسانیت بھی، پھر نبوت بھی، پھر رسالت بھی، پھر خاتم پھر اولو العزم رسول بھی، اور چلتے 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 اول سے آخر تک جب نبوت، انسانیت، رسالت اپنے کمال پر پہنچی اور اللہ نے جو صلاحیتیں، جو شعور، جو ادراک، جو فہم اور بصیرت انسان کو دینا منشأ الہی میں تھا وہ اپنے نقطے کمال کو پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے وجود محمدی کو پیدا کر دیا۔ تو وجود محمدی تو گویا وجود محمدی تو گویا وہ نبوت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، وہ چلتے 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 اپنے کمال کو پہنچی تو حضور کی ذات میں تھی۔ اب ایک ضابطہ ہے، کیا ہے؟ ایک ضابطہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے کہ نہیں؟ ہر عروج کو تو سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تو اپنے محبوب کی نبوت کو چلتے چلتے جس عروج پر لایا تو ضابطہ تو یہ ہے کہ ہر عروج، قوموں میں بھی یہی، انفرادی زندگی میں بھی یہی، مذہبی زندگی میں بھی یہی کہ عروج کے بعد زوال، تو کیا تیرے محبوب گرامی کی زندگی اور ان کے تصور میں بھی یہ کلیہ اپلائی ہوگا کہ عروج کے بعد زوال؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، یہ میں نے ہر ایک کے لیے ضابطہ بنایا ہے، مگر میرے محبوب مصطفیٰ اس ضابطے سے مستثنا ہیں، اور مستثنا قرآن کی کس آیت سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر دیا کہ ہر کوئی عروج پہ جائے گا پھر زوال کی طرف آئے گا، مگر اے محبوب تیرا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو گویا ہر عروج کے بعد زوال، مگر مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہر عروج کے بعد اس سے بڑا عروج، پھر عروج کے بعد اس سے بڑا عروج۔ یہاں زوال کا کوئی گزر نہیں، یہاں زوال کا کوئی گزر نہیں۔ اب ختم نبوت کے تکمیل، اب چلے عارفانہ نکتہ جو بعض صوفیاء نے لکھا ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ ہر شخص کی جب روح قبض ہوتی ہے نا تو اللہ کی حضور جاتی ہے، سوال و جواب امام غزالی نے بڑی تفصیل لکھی ہے، پھر وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو بعض عرفاء نے، شیخ عبدالعزیز دباغ الابریز میں اور بہت ساروں نے اس طرف اشارے کیے کہ جب حضور کی روح، اب یہ مکاشفات بھی اس کو کہہ سکتی، حضور کی روح مبارک جب قبض کی گئی اور حضور علیہ السلام اپنی مزار اقدس میں آرام فرما ہوئے تو وہ روح چلتی چلتی 7ویں آسمان پر جب اللہ کے پاس گئی تو حضور کی روح مبارک نے اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے تو مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا،
اب میں دنیا کی پوری زندگی گزار کے یہاں پر آئی ہوں، اب مجھے بتا کہ میرا اس سے بڑا مقام کیا ہے جو میں لے کر آئی ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمان جو جاری ہوا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اب تو ہے جو میری مخلوقات میں نقطہ کمال ہے، تیرے اوپر میں ہوں، اب تو مجھ میں تو آ نہیں سکتی، چونکہ میں خالق ہوں اور مالک ہوں اور وحدہ لا شریک ہوں اور اس سے پاک ہوں کہ مجھ میں کسی کی روح آئے، مجھ میں تو کسی کی روح آ نہیں سکتی، لہٰذا اے روح محمدی واپس جسد محمدی میں لوٹ جا۔ ہم نے جسد محمدی اور روح محمدی دونوں کے مقامات کو بلند کر دیا۔ اس تفصیل کو لے کر امام سہیلی نے ایک بڑا زبردست قول لکھا، بحث لکھی پوری، وہ بحث تقریباً 33-34 صفحے کی ہے۔ سر وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ جب روح محمدی لوٹی اور اللہ نے کہا کہ اس کا مقام اور بلند ہو گیا، تو یہاں پر فقہا اور محدثین اور علماء نے بحث یہ کی کہ اب وہ ٹکڑا جہاں پر حضور کا جسد اقدس موجود ہے، زمین کا وہ ٹکڑا، اب وہ افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ یہ علماء اہل سنت نے بحث کی، وہ افضل ہے یا افضل۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ بحث تو لمبی ہے، نتیجہ سن لیجئے چونکہ یہ ضمناً آیا، ہم نے آگے جانا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو پورا کعبہ لیا جائے اور ادھر پورا گنبد خضرا لیا جائے تو کعبہ گنبد خضرا سے افضل ہے، اور اگر مطلق وہ حصہ لیا جائے، مٹی کا وہ حصہ جس سے محمد رسول اللہ کا جسد لگ رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ کعبے کی جو تکریم ہے وہ بوجود مصطفیٰ ہے نا، ورنہ حضور کی ولادت سے پہلے تو وہ کعبے کو تکریم میسر نہیں تھی۔ تو ختم نبوت کے تکمیلی مفہوم پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے اگلا ایک نقطہ سمجھ لیجیے، جو میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، ختم نبوت کے تکمیلی مفہوم میں یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے پچھلے انبیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ دو چیزیں ہیں، دو اصطلاحات ذہن میں رکھی۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے اتمام حجت، کیا ہوتی ہے؟ اور ایک اصطلاح ہوتی ہے دین، غلبہ دین۔ کیا؟ غلبہ۔ قرآن نے اتمام حجت کو اتمام حجت ہی کہا، اور غلبہ دین کو لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ 3 جگہ پر آیا کہ ہر دین پر دین اسلام کو غالب کر دیں۔ تو ختم نبوت اور نبوت میں جو فرق ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ ختم نبوت اور نبوت میں فرق یہ ہے دوستوں کہ ہر نبی اتمام حجت کرنے آیا تھا، چونکہ جب تک امتیوں پر اتمام حجت نہ ہو، آخرت میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو نہیں سکتا نا۔ ہر نبی اپنا پیغام پہنچا کے وہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں نے ان پر اپنا پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد یہ نہیں مان رہے، اب میں ان سے بری ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، ہم پر اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پیغام پہنچا دیں۔ ہر نبی نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تو یہ کیا بن گئی؟ اتمام حجت۔ ہر نبی اتمام حجت کرنے آیا، پھر اگلا نبی آتا وہ اتمام حجت کرتا، لیکن اللہ کا دین، اللہ کی قدریں، جو نظام اللہ نے دیا وہ کسی بھی نبی نے بطور دین نافذ نہیں کر سکے۔ حضرت نوح آئے، اولو العزم پیغمبر، اتمام حجت کیا، 81-80 لوگ ساتھ چلے، بطور دین اللہ کے لائے ہوئے اس نظام کو نافذ نہیں کر سکے۔ حضرت نوح کے بعد بڑے بڑے انبیاء، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے نکل رہے تھے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ 4 لوگ تھے کل کے کل۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایسے بھی انبیاء تھے جب وہ اپنی شہروں سے نکلے عذاب کی وحی سنا کے تو ان کے پاس ایک امتی تھا، اور ایسے بھی انبیاء تھے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا۔ حضرت نوح جیسے فرد، اولو العزم پیغمبر، 9 سال کی تبلیغ اور 81 بندے تھے ان کے پاس، تو آپ اندازہ کر لیں۔ تو اس طرح کیا ہوا، ہر نبی آتا تھا وہ اتمام حجت کر کے جاتا تھا۔ اللہ کا جو دین غالب کرنا ہے اور اللہ کے دین کی احکامات کی بنیاد پر جو ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، یہ کوئی نبی نہیں کر سکا تھا۔ یہ کسی کو ماضی میں سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ اس میں کیا حکمت ہے، مگر ہر نبی اتمام حجت کر کے جاتا رہا۔ جب حضور کی باری آئی اور حضور علیہ السلام کا دور آیا تو حضور علیہ السلام نے اتمام حجت بھی کیا، اور دین کو لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کے تمام احکام، تمام مرویات، قرآن کی تمام قدریں، قرآن کی تمام دی گئی اخلاقیات،
قرآن کے تمام دی گئے عقائد اور قرآن کی تمام دی گئی معاشرت اور قرآن کی تمام دی گئی سیاست، ان تمام پہلوؤں کو نہ صرف اتمام حجت کیا بلکہ ان کو بطور دین نافذ کر کے مدینہ میں ایک معاشرہ اور ایک ریاست قائم کر کے دکھا دی۔ یہ حضور سے پہلے کوئی نبی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا امر یہ تھا کہ وہ اتمام حجت کر کے جاتے رہے، آخر پہ میرا محبوب آئے گا اور وہ اتمام حجت کے ساتھ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے پورے تقاضے کر دے گا۔ اس سے پہلے کوئی ہوتا تو ختم نبوت کی ضرورت پہلے ہی نبوت ختم ہو جاتی، لیکن جب ایک چیز اپنے آخری مقام تک اور آخری کمال تک پہنچ گئی ہے تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، کمال تک آ گئی نا چیز۔ تو ختم نبوت کے تکمیلی مفہوم میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اتمام حجت اور لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ یہ قرآنی تصورات ہیں ختم نبوت کے بارے میں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ علماء نے تو بہت ساری تشریحات لکھی ہیں جس کی طرف میں نہیں جا رہا، یہ قرآنی مفہوم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے۔ اب ختم نبوت کے تقاضوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک معاشرہ قائم کر دیا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب بتائیے کسی کے پاس یہ ضمانت ہے کہ اب حضور کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1446 سال کے قریب ہو چکے اور آگے جتنی قیامت ہے جب تک ہے پتہ نہیں کتنے سو سال ہیں اللہ جانتا ہے، وہ تمام دورانیہ کسی کوئی فرد کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ اب حضور کے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ معاشرے پر دین کو غالب کر کے جانے کے بعد اب دین میں خرابیاں نہیں آئیں گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں آئیں گی۔ اخلاقی قدریں پامال نہیں ہوں گی، عقائد میں تذبذب نہیں آئے گا، معاشرت میں نہیں آئے گا، سیاست میں نہیں آئے گا، روحانی قدروں میں نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو اب نبوت تو ختم ہو گئی، اب یہاں پہ ختم نبوت ہم پر کیا تقاضے وارد کرتی ہے؟ اب میں گفتگو اس حصے میں داخل کرنے لگا۔ پہلے میں نے ختم نبوت کا قانونی مفہوم عرض کر دیا، پھر ختم نبوت کا تکمیلی مفہوم عرض کر دیا، دو چیزیں کلیئر ہو گئیں، کلوز ہو گئی۔ اب تیسرا نقطہ اور تیسری گفتگو کا پہلو کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ جب بطور عقیدہ مانا اور بطور عقیدہ مان کے تاجدار ختم نبوت 4 نعرے لائے اور گھر جا کے سو گئے اور پوری ہو گئی جی ہم نے ختم نبوت کا تصور پورا کر دیا، اس سے بڑا دین کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی، وہ پھر آپ پر کیا کیا لاگو ہوتا ہے آپ وہ سن لیجیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نبوت ختم ہو چکی، کیا؟ لیکن کار نبوت آج بھی جاری ہے۔ نبوت ختم ہو چکی لیکن نبوت کا کام آج بھی جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کو ختم ہو گئی حضور پر، حضور نے ایک معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا۔ اب اس کے بعد معاشرہ قائم کر کے دکھایا، معاشرہ کیسے قائم کیا؟ معاشرہ کیسے قائم کیا؟ بڑے غور طلب بات۔ معاشرہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا تو سارے کافر مر گئے تھے ہیں؟ حضور نے کوئی دعا کی، بد دعا کی اور سارے جو منکرین تھے وہ مر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تصرفات اور طاقت کے ذریعے کفار و مشرکین کو زیر کر لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا، ہو بھی سکتا تھا، ماضی میں انبیاء یہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ سے جب فرعون بہت بڑھ گیا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تو اپنا عصا پھینک، ان کے سارے سانپ وہ نکل جائے گا۔ مروب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن رسول اللہ سے ایسا معجزہ اللہ نے نہیں صادر کروایا، حالانکہ یہ طلب کرتے تھے عرب۔ سیرت ابن ہشام آپ پڑھیے، اس کے 3 باب کے اندر تفصیلات ہیں۔ کعبہ کی اوٹ میں ابو جہل اور 4-5 اور عرب سرداروں نے حضور کو بلایا، پہلے کچھ آفرز کی، حضور نے ساری ٹھکرا دی۔ کہتے تھے کہ تو نے ہمارے دین میں پھوٹ ڈال دی، تو ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہتا ہے۔ کیا چاہیے؟ مال چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری چاہیے تو ہم دے، کسی عورت سے نکاح چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا سردار بنا لیں گے تجھے۔ چاہتا کیا ہے یہ تو بتا، چاہتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کے امر سے ہی نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ پہلا حصہ۔
دوسرا حصہ جو امام ابن ہشام نے لیا بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں پھر دوسرے حصے میں وہ آئے, انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم تجھے یوں مانیں گے, تو بتا ما ورائی قسم کے کچھ سوال کیے. اس نوعیت کے معجزات حضور کے ہیں علاوہ اس کے, مگر جب دعوت کا کام ہوتا ہے اور دعوت کے کام میں رسول اللہ پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ مصیبت معجزات کے ذریعے حل نہیں کرتا. اگر وہ مصائب وہ مشکلات جو دعوت کے کام میں آ رہی تھیں وہ اللہ معجزات سے حل کرتا رہتا تو ختم نبوت کے بعد کام کرنے والوں کہتے یہ سب لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں, یہ سب کے ذہن میں یہ آتا کہ حضور تو معجزہ کرتے تھے, اشارہ کرتے تھے, کام ہو جاتا تھا, ہم دعوت کا کام کیسے لے کے چلیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں میرا محبوب, ان کے لیے سنت بنانی ہے, معجزہ نہیں دکھانا. احد میں دانت بھی شہید کروانے ہیں, معجزہ نہیں دکھانا. جیش الاسرا میں, تبوک میں بھوک سے پیٹ پر پتھر بھی باندھنے ہیں. اگر بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ اتر سکتا تھا تو مصطفیٰ کی امت کے لیے بھی اتر سکتا تھا, مگر نہیں اترا. چونکہ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ بعد میں آنے والے تو یہ اعتراض کریں گے کہ حضور نے تو نبوت کے معجزات سے ہی ساری چیزیں فتح کی, ہم کیسے کام کریں. تو بعد والوں کے لیے اسوہ کیا بنانا تھا. پوائنٹ سمجھیں, یہ بڑا کلیدی نقطہ ہے. بعد والوں کے لیے اسوہ کیا بنانا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی شرائط پوری ہو رہی تھیں. تو لہٰذا جب ہم بطور, اب اس پر ہم بات کرتے ہیں, ابھی بات کریں گے. یہی تو میرے ذوق کا حصہ ہے جو اب آیا. اس سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ذوق کا لحاظ رکھ کے بات کر رہا تھا. اب کیا وہ انقلاب جو حضور نے برپا کیا وہ کیسے برپا ہو گیا, یہاں پر آ کے مجھے اختلاف ہے. ہماری مجالس میں حضور کی جد و جہد کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا. بطور انسان حضور نے کیا سٹرگل کی کبھی تذکرہ نہیں ہوا. ہم ایک ماورائی شخصیت بنا کے حضور کو پیش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ماورائی شخصیت جو اشارہ کرتی تھی چاند ٹوٹ جاتا تھا. بات درست ہے, بات غلط نہیں ہے, مگر آپ کس بات کو کہاں فٹ کر رہی ہیں یہ سینس لانے کی ضرورت ہے. حضور اسلام درختوں کو حکم دیتے وہ اپنا زمین کا سینہ چیر کے آتے تھے, یہ بات درست ہے, مگر آپ بات نوجوان کو غلط کانٹیکسٹ میں بتا رہے ہیں. پوائنٹس, یہ سب معجزات حق ہیں حضور کے, مگر آپ غلط کانٹیکسٹ میں نوجوان کو بتا رہے ہیں. دعوت کے کام میں کوئی معجزہ رونما نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کام کر کے انسانی سطح پر کام کیا, لوگوں نے جھٹلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اٹیمپٹ نہیں چھوڑتے تھے, کوئی اٹیمپٹ نہیں چھوڑتے تھے. پہلے دعوت کا ذکر کر دوں, کوئی اٹیمپٹ, جہاں 4 بندے اکٹھے ہوتے وہاں چلے جاتے اور اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیتے. یعنی وہ اس امید کی تلاش میں تھے کہ اللہ کے دین کا کہاں سے اللہ سبب پیدا کرتا ہے. وہ دین کس کا تھا, اللہ کا تھا. دینے والا کون تھا, اللہ کا رسول تھا. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا محبوب تو جد و جہد کر اور انسانی سطح پہ جد و جہد کر کے رستے ہموار کر. اگر میں نے معجزات سے مدد کر دی تو تیری سنت بعد والوں کے لیے سنت نہیں ہوگی. وہ کہیں گے کہ اب تو نبوت ہے نہیں, معجزات تو آنے نہیں ہیں, لہٰذا دعوت کا کام ٹھپ. تو امت لأخرجت للناس یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ کیسے ہوگا. اس جو تصور میں آج کر رہا ہوں کانسیپٹ, اس کو آپ سامنے رکھ کے جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پورا نیا تصور سامنے آ جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا ہم نے سیرت کا وہ حصہ لیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اچھا جذباتی وابستگی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, یہ ضروری ہے. لیکن وہ جذبات پیدا کر کے لے کر کہاں جانے ہیں, ان کو الٹیمیٹ عمل میں ڈالنا ہے, اس سے الٹیمیٹ سوسائٹی کو فائدہ دینا. تو اگر وہ جذبات محض جذبات رہے اور وہ واہ واہ کی حد تک رہے, پھر وہ جذبات آپ کو خوش گمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ محبت رسول نے ساڑھا تا بیڑا ہی پار کر دیں گے. یہ خود ساختہ تصورات ہیں آپ کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام, 4 بندے اکٹھے ہوتے چلے جاتے. حج کا دن آتا, حج کے دن آتے تو خیمے لگتے تھے نا, عرب حج کرنے آتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر خیمے میں جاتے, ہر خیمے میں جا کے دعوت دے. کیا آقا نے کیا اٹیمپٹس کی ہیں, دیکھیے کیا پریکٹیکل لائف ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سردار کے خیمے, ابن ہشام نے یہ واقعہ لکھا, سیرہ ابن ہشام 310 میں ان کی وفات ہے.
سیرت النبی پر سب سے مستند اور پہلی کتاب یہ سیرت ابن ہشام ہے. یعنی یہ بات کہ کسی کہانی والی کتابیں نہیں ہیں. پہلی کتاب جو سیرت النبی پر لکھی گئی. ابن اسحاق بھی ہے, ابن اسحاق کے یہ شاگرد ہے ابن ہشام, 3 جلدوں میں. انہوں نے واقعہ لکھا, کہتے ہیں ابو جہل اور ابو لہب جہاں پہ حضور جاتے تھے ان کا پیچھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جاتے تھے اور باہر خیمے کے باہر کھڑے رہتے. اور جب حضور اسلام اس خیمے کے اندر جا کے دعوت دے کے باہر نکلتے تو ان کے پاس ان کی مٹھیوں میں مٹی ہوتی. اب ذرا منظر سمجھیے, حضور خیمے سے نکلے اور ادھر آ رہے ہیں اگلے خیمے کی طرف, تو ابو جہل اور ابو لہب یوں مٹی کی مٹھی بھرتا اور حضور کے چہرے کی طرف یوں پھینکتا. حضور الصلوۃ والسلام ابن ہشام نے لکھا حضور پلٹ کے ہی نہیں دیکھتے کہ کون مٹی بھر رہا ہے. اب وہ رشتے میں چچا تھا, رشتے میں کون تھا؟ لحاظ یہ تھا کہ یہ کفر ہے, کافر ہے, مرتد ہے اور آخری درجے کا بدبخت ہے, لیکن ہے تو چچا. جواب ہی نہیں دیتے, آگے گزر جاتے تھے. مٹی پھینکتے تھے وہ حضور کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے, حضور یوں جھاڑتے اور اگلے خیمے میں داخل ہو جاتے. تو جو لوگ دوستوں فوکس کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رستے کی مشکلات اور دائیں بائیں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہوتے. جن کے پیش نظر بڑا مقصد ہوتا ہے, جن کے پیش نظر بڑا, وہ ہر چوک میں پھڈا ڈال کے نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کے پیش نظر, اگر آپ کے پیش نظر انقلاب ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو چھوٹی سیٹ پہ بٹھایا گیا یا بڑی سیٹ پہ بٹھایا گیا. اگر آپ کے پیش نظر اپنے قائد کے فکر کو آگے, اس کا ابلاغ اور آگے پہنچانا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو زمین پہ بیٹھنا پڑ گیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے 4 القابات نہیں ہوئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو فون پہ دعوت نہیں دی گئی. آپ خود چل کے آئیں جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو جب آپ رستے کی رکاوٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ عملاً ایکچولی اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے, اپنے نفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں نفس کو ضرب پڑتی ہے آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد طائف کا حال دیکھ لیجیے. یہ میں نے اچھا پھر عکاظ کا میلہ ہوتا تھا. حضور اسلام بازار میں جاتے, کسی دکان پر 4 بندے ہوتے تو سودا لینے کے بہانے کھڑے ہو جاتے اور ان کو دعوت دے دیتے. پھر عکاظ کا میلہ تھا, میلہ لگتا تھا. میلے میں جتنے گروہ دور دور سے آتے ہیں, آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں انداز ہے, جنگ میں ہمارا جو علاقہ ہے وہاں سنگ لگتے ہیں. اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ادھر کہیں. وہ سنگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ موویبل لوگ ہیں, چلتے پھرتے رہتے ہیں. آ کے وہ 15-20 دن خیمے لگاتے ہیں اور بازار ہوتا ہے, مٹی کے برتن ہوتے ہیں, یعنی تھوڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام بازاروں میں نہیں ملتی. بڑا رش لگ جاتا ہے. تو اس طرح کا ایک میلہ ہوتا تھا عکاظ. تو وہ میلہ لگتا تھا تو حضور ہر سٹال جو لگا ہوتا تھا اس پر جا کے دعوت دیا کرتے. ہم نے یہ دیکھنا ہے نتائج اللہ کے پاس ہیں, اٹیمپٹس کتنی کی ہیں. ہم نے دیکھیے, اگر آپ نے اٹیمپٹ کی اور آگے سے نتیجہ نہیں آیا تو اس نے اللہ کے دین کی دعوت کو رد کر دیا. آپ درمیان میں خود کو لے کے آ جاتے ہیں, میں گل کی ہے تو میری گل ہی نہیں بننی ہوتی. میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو میں ہوتا ہے یا اللہ کا دین ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں رہتی. یا تو کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہے یا اللہ کا دین ہوتا ہے. وہ زیادہ بدبخت ہے کہ اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے اور آپ اس لیے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں میری گل نہیں بننی اس لیے. یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے. یعنی آپ پہلے یہ طے کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, پھر آپ یہ طے کیجئے کہ آپ نے کس کے لیے کرنا ہے. اہم ہی ایکسرسائز کر کر کے اگر اخلاص نہ ہوا تو یہ سب تھکاوٹ ہے, یہ منہ پہ مار دی جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ لوگ ریسٹ کریں, اور اگر کرنا ہے تو اندر سے وہ نفس نکال دیجئے, ختم. کوئی نہیں مانتا نہ مانے. حضور الصلوۃ والسلام کے 10 سال مکی زندگی والے خطاب میں کون لوگ تھے؟ ذرا بتائیے, ہاتھ اٹھائیے, کون کون لوگ تھے مکی زندگی والے؟ آپ لوگ کم ہو جو. اچھا آپ لوگوں کو اب بتا رہا ہوں جو نہیں تھے, میرے یوٹیوب چینل پہ میرا خطاب پڑا مکی زندگی, ادھر پنڈی میں ہوا تھا. حضور اسلام کی مکی زندگی کی مشکلات وہ ضرور سنیے, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یعنی ہمیں کوئی 2 جملے کہہ لے تو ہماری طبیعت میں ناگوار گزرتا ہے. حضور کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور بطور انسان آپ کے قلب اثر مغموم ہوتا, بیٹھ جاتے, روتے, اللہ سے دعا کرتے, حتیٰ کہ طائف میں حضور فرمانے لگے باری تعالیٰ یہ مجھے کن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے, یہ میری بے قدری کر رہی ہیں, یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں, کیا تو نے مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, یہ جو چاہے تیرے محبوب کے ساتھ کر گزریں.
پھر آخر پہ فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ اگر یہ سب تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دعوت کا کام دیکھ لیجیے، یہ غزوہ یہ جو طائف والا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، طائف کے بعد غزوات میں آئیے، کیا اگر اللہ کی ذات چاہتی تو بیک آن غزوات میں فتح نہیں دے سکتی تھی، تاکہ لوگوں کو دھاک بیٹھ جاتی کہ محمد رسول اللہ حق پہ ہیں۔ اللہ کی دین کی دھاک اللہ نے اپنے معجزات سے نہیں بٹھائی، رسول اللہ نے اپنی جد و جہد سے بٹھائی ہے۔ اللہ کے دین کی دھاک اللہ نے معجزات سے نہیں بٹھائی، بلکہ رسول اللہ نے اپنی جد و جہد سے بٹھائی ہے، اپنے اخلاص سے، اپنی کمٹمنٹ سے بٹھائی۔ کبھی موقع ملا تو حضور علیہ السلام کی اعلیٰ تر اخلاقیات، ایک تو وہ ہے نا اخلاق کے قصے کہانیاں جو آپ لوگوں نے سنے ہوئے، واقعات بڑے اچھے ہیں، وہ اعلیٰ تر اخلاقیات جنہوں نے اربوں کا ذہن بدلا، اس پر کبھی میں گفتگو کروں گا کہ وہ اعلیٰ تر اخلاقیات کیا تھیں کہ جس سے ایک بندہ دیکھ کر جاتا تھا اور وہ اپنے قبیلے کو بٹھا کے کہتا تھا کہ کیا انسان جس کے ساتھ گوشت پوشت کا انسان ہے، جو سوچتا سمجھتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ والا رویہ بھی بیان کر سکتا ہے، یہ والے اخلاق بھی اپنا سکتا ہے، جس نے پورے عرب کا نقشہ بدل دیا۔ یمامہ کا حاکم تھا، چلے ایک واقعہ آپ کو اس میں سے کبھی موقع ملا تو اس پر میں گفتگو کروں گا، اس میں سے ایک چیز بتا۔ یمامہ کا حاکم تھا حضرت سمامہ، اس کا نام تھا۔ یہ حضور نجد کا قبیلہ تھا، یمامہ ملک تھا، نجد شہر تھا، سمامہ حاکم تھا۔ یہ بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں، سیرت ابن ہشام ہے، انصاب الاشراف ہے، سیرت حلب، ان میں سب میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بدترین دشمن تھا قبیلہ، بدترین دشمن۔ نجد والے کسی نہ کسی شکل چاجوی ہیں، لیکن وہ ابتدائی نجد تھا۔ اب کیا ہوا، مسلمان یہ جب قافلوں سے گزرتے تھے وہ تکلیف پہنچاتے تھے، چونکہ رستے میں آتا تھا یمامہ، یہ رستے میں آتا تھا تو تکلیف پہنچاتے، بہت برا بھلا کہتے۔ صحابہ کرام جا رہے تھے تو ادھر سے یہ آ رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، گرفت کر لی۔ سمامہ کو پکڑ کے حضور کے بارگاہ میں لے آئے، مسجد النبوی میں، حضور مسجد میں نہیں تھے، اور آ کے ستون سے باندھ دیا۔ حضور آئے نماز پڑھانے تو آگے سمامہ بندھا ہوا ہے، بدترین دشمن۔ یہ آواز ذرا خاموشی کیجیے، بدترین دشمن۔ حضور نے آ کے اس سے کلام کی بات چیت کی۔ سمامہ اب وہ کیا تھا، قبائلی سردار تھا۔ قبائلی سرداروں کا ایک خاص ذہن ہوتا ہے، ہمارے ہاں اب قبیلہ کوئی نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں کے قبائلی سرداروں والے ذہن ہیں، یعنی ہم ایسے مطلب اپنے ذہن میں اتنے اپنے آپ کو بلند اور عظیم سمجھے ہوئے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ عظمت، قرآن کہتا ہے العزت للہ وللرسول، عزت ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہمارے لیے تو عزت ہے ہی نہیں، ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں، ہم نے تو کام کرنا ہے، بس جتنا ہو گیا بس۔ جو عزت اللہ کی چادر ہے، جب اس کے پیچھے انسان پڑے گا تو اللہ اس سے اس کی چادر بھی لے لے گا، جس کی وہ جو جتنی اس کے ہے سر پہ۔ تو حضور نے سمامہ سے بات چیت کی تو سمامہ نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرے قبیلے والے تم سے انتقام لیں گے، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں ساری عمر احسان مند رہوں گا۔ اور تیسری آپشن یہ کی کہ اگر مال چاہیے اور مال کے عوض مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں جتنا آپ مال کہتے ہیں، میں ابھی 2 بندے قبیلے بھیجتا ہوں، اتنا مال آ جائے گا مسجد نبوی میں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، حضور نے فرمایا سمامہ تو ابھی تک ہمیں نہیں سمجھا، بس اتنی بات کی اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ اس کے یہ ہاتھ شاتھ کھول دو اور عزت و اکرام کے ساتھ کھانا پوچھو، کھاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جانے دو۔ اب وہ کھول دیا انہوں نے تو سمامہ آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب میرے ساتھ یہ کیا ہو، یعنی قبائلی تعصبی زندگی میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بدترین دشمن اور اکیلا دشمن، اور آپ پوری قوت میں ہیں اور وہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہے اور آپ اس کو مار نہیں رہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑ دیا، بس اسی چھوڑنے نے حضور نے سمامہ کو ایسا چھوڑا کہ ہمیشہ کے لیے گرفتار کر لیا۔ وہ وہاں سے نکلا، دوسرے باغ میں گیا، وہاں کنویں سے غسل کیا اور آ گیا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب یہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لڑنے کے لیے آیا، انہوں نے تلواریں نکالی۔ حضرت سمامہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اونچی آواز میں نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول۔
وہاں سے حضرت ثمامہ مسجد، اچھا اور پھر بہت مالدار تھے، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا قبیلہ بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، اور پورا یمن بھی آپ کا۔ آج وہاں سے نکلے تو کہتے ہیں کہ اب میں قبیلہ جانے سے پہلے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنے چلے گئے۔ اب عمرہ کر رہے تھے، یہ مشرکین بھی حج کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، اور یہ سب لوگ حج اور طواف کعبہ کرتے، لیکن طریقہ تو مختلف تھا۔ اب حضرت ثمامہ نے جب جا کے عمرہ کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ ثمامہ مشرک طریق پر تو ہم عمرہ کر نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پٹڑی سے اتر چکا ہے۔ تو دو شخص طواف، اتنا بڑا سردار، اتنا روب تھا ان کا، کسی نے نہیں کہا، چلتے چلتے طواف کے ساتھ ایک بندہ ساتھ لگ گیا اور کہتا ہے ثمامہ لگتا ہے تو نے بھی آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں کہ میں نے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اللہ اور اس کے دین، رسول کے دین کو بھی اپنا لیا ہے۔ یہ بات پہنچی عرب کے سردار، وہاں پر ابو سفیان تھا، یہ اپنا ابو جہل، ابو لہب، یہ مکی دور کی بات نہیں، سوری مدنی دور کی بات، لیکن یہ ابھی مکہ میں تھے۔ ان میں سے ابو سفیان نے بعد میں قبول کیا اسلام، لیکن ابھی سب بھی کفر میں تھے۔ انہوں نے اس کو کھیل لیا ثمامہ کو آ کے کہ یہ کیا چکر ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حاکم ہوں، اور تم قریش اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میرا قبیلہ آ کے پورے قریش کو تہتیک کر دے گا، ختم ہو جاؤ گے، لہٰذا مجھے تم کہہ تو کچھ سکتے نہیں، لیکن میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں اب وہ سن لو۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں کہ تمہاری قریش کی ساری تجارت یمن کے ذریعے ہوتی ہے اور یمن کا حاکم میں ہوں۔ تو فرماتے ہیں ابو سفیان اور ابو جہل سن لو، آج کے بعد قریش کے ہر شخص اور مکہ کے ہر فرد کے منہ میں جو دانہ جائے گا، جو یمن کے سفر سے آئے گا، وہ محمد رسول اللہ کی اجازت سے آئے گا۔ اگر حضور نے روک دیا تو تم پورے کے پورے قریش اور اہل مکہ بھوک سے مر جاؤ گے۔ ثمامہ ایک دانہ اب حضور کی اجازت کے بغیر یمن کے رستے سے مکے نہیں آنے دے گا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ نواں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ وہ اخلاقیات تھی، برتر اخلاقیات کا لفظ حضور کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے برتر اخلاقیات ہے۔ وہ برتر اخلاقیات کیا ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عملی زندگی میں۔ وہ بنیادی طور پہ انسانی نفسیات کو چیلنج کرنا ہے۔ جہاں انسانی نفسیات آپ کو آپریٹ کرتی ہے، حضور اسلام اپنے آپ کو سنبھالتے اور نفسیات کو اپنے مطابق آپریٹ کرتے۔ تو طائف آپ کے سامنے ہے، پھر غزوات آپ کے سامنے، آپ دیکھیے احد کے دن کیا ہوا۔ یہ جو انقلاب لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا اب ہمارے کندھوں پہ بار ہے، یہ کیسے برپا ہوا؟ اگر یہ آگے اگر وقت ملا تو میں نے آخری سے رکھا ہوا ہے، اگر وقت مل گیا نہیں تو میں ابھی تھوڑا سا بتا دوں۔ 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ فرعون سے بچا کے لے کے آئے تھے مصر سے۔ کتنے؟ 6 لاکھ وادی طیہ میں جب آئے تھے، پھر بعد میں اریحہ شہر فتح کیا، پھر فلسطین کے لیے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ فلسطین کے لیے جہاد کرو، تو فلسطین میں ادھر کی فوج طاقتور تھی، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرے۔ تو یہ یہاں تک جب پہنچے تو 6 لاکھ لوگ، وادی طیہ ایک درخت نہیں تھا، صحرا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کہ باری تعالیٰ یہ گرمی سے مر رہی ہیں، ان کے لیے کوئی اہتمام فرما۔ 6 لاکھ لوگوں کے لیے بادل آ گئے۔ کیا 6 لاکھ لوگوں کے لیے بادل؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان پر بادل بھیج دیے، سورہ بقرہ کے 6 رکوع کے اندر پوری تفصیل ہے۔ اچھا، اگر ان کے لیے بادل آ سکتے ہیں اور پھر بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آ سکتا ہے، باری تعالیٰ یہ بھوکے ہیں، تو جب خندق کھود رہے تھے حضور کے اصحاب، ہر ایک کے پیٹ پر بھوک سے ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اور پتھر اس لیے بندھا تھا کہ شدید بھوک سے کمر دوڑی ہو چکی تھی، پتھر ان کی کمروں کو سیدھے کیا ہوا تھا۔ صحابی حضور کے خیمے میں آتے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ یہ دیکھیے، کرتا اٹھاتے کہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ 1 آیا، 2 آیا، 3 آئے، جب 4تھا آیا تو حضور نے جب کرتا اٹھایا تو یہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں قیادت۔ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ پھر احد دیکھیے، احد میں کیا ہوا۔ ایک بدبخت نے پتھر مارا، وہ پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں پر لگا، اور یہ دونوں ہونٹ مسلے، اصل میں ہمارے ہاں حقائق چیزیں بیان کرنے کا رواج ہی نہیں، حضور کے دونوں ہونٹ مسل دیے گئے۔ جس طرح کوئی انسان گرتا ہے تو زخم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نیچے والا اس حد تک مسلا گیا کہ ہونٹ دانت کے اندر دھنس گیا اور نیچلے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ دیکھ لیجیے۔
ایسے نہیں اسلام ہم تک منتقل ہوا. ختم نبوت کے یہ تقاضے کس نے پورے کرنے ہیں؟ رسول اللہ نے اپنے جو رسول اللہ کی زلفوں کی زیارت کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس اور شرم ہی نہیں کہ رسول اللہ نے جس دین کے لیے اپنے دندان شہید کروائے تھے اور طائف میں 2 ٹکے کے لوگوں سے باتیں سنی تھی اور اوباشوں سے پتھر کھائے تھے، اب اس دین کو انہوں نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے، ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ سارے جنت میں ہیں، بلکہ اب تو جنت کے ٹکٹ لوگوں کی جیبوں میں ہیں. کسی کو کسی کے پیر نے لے جانا ہے، کسی کو کسی کے اور لے جانا ہے. یہ سب ڈھونگ اور کہانیاں ہیں. آپ میں سے ہر ایک کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ وہ ذمہ داریاں پوریاں نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ صرف اس سے ہے جو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے. میری یہ کتاب آ رہی ہے 365 اصول، چھپ گئی ہے بلکہ قرآن مجید کے 365 اصول. اس میں یہ سب چیزیں جو کئی چیزیں اصولوں کے طور پہ چھوٹے چھوٹے مختصر میں نے بیان کی، 1.5 صفحے کے ایک اصول. اس میں یہ واضح ایک اصول ہے کہ اللہ صرف اس کے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہے اپنا جو بھی اللہ کے وعدے ہیں انعامات کے، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے تقوی اور طہارت، ایمان، اسلام کے وعدے پورے کرتا ہے. پھر یہ دندان لگے. پھر اس کے بعد کسی بات حضور نے وہ خود پہنی ہوئی تھی، وہ جو جنگ میں پہنتے تھے، وہ آپ دیکھتے ہیں نا برتغ الغازی، اور وہ پہنے ہوئے، وہ پہنی ہوئی. تو کسی بدبخت نے اتنا زوردار پتھر مارا کہ وہ پتھر یہاں دائیں رخسار پہ لگا اور وہ خود ٹوٹی اور خود کے ذرے حضور کی یہ رخسار مبارک کے اندر دھنس گئے. اللہ نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ پتھر دور سے کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ دعوت کے کام میں معجزہ نہیں ہوتا، دعوت کے کام میں کوشش اور سٹرگل ہوتی ہے. دعوت کے کام میں نتائج معجزاتی نہیں ہوتے، دعوت کے کام میں نتائج اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بس وہ اخلاص دیکھتا رہتا ہے اور وہ کسی بھی وقت ہزاروں دنوں کے کام جو آپ سمجھ رہے ہیں ضائع ہو گئے، وہ ایک لمحے میں اتنے نتائج برآمد کرا دیتا ہے کہ 1000 دنوں میں بھاری ہو جاتی. تو کیا ہوا؟ وہ اندر دھنس گئے. وہ خود بڑی مشکل سے اتاری. آپ کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، خون یوں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ نکالو. انہوں نے پہلے ہاتھ سے کوشش کی، تلوار سے نہیں نکلے، پھر انہوں نے اپنے دونوں دانتوں سے کھینچ کے نکالی. وہ اتنے یہ گوشت کے اندر ہڈی میں دھنس چکے تھے کہ ابو عبیدہ بن الجراح کے اس کو کھینچتے ہوئے 2 دانت ٹوٹ گئے. آپ نے سنا ہوا یہ بات؟ یوں جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سب سے بڑا ظلم یہ ہو گیا کہ جو مذہب کا ورژن ہم تک پہنچا ہے وہ جذباتی ورژن ہے، وہ پریکٹیکل ورژن ہی نہیں ہے. وہ آپ کو واہ واہ، ہلا ہل، نعرے بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، میلاد کر لیا، جلوس جلسے کر لیے، لیکن یہ سب ہمیں کیا اس مقصد کی طرف لے جا رہے ہیں جو مقصد بعثت نبوی تھا؟ نہیں. ایک غلام آ کے کھڑا ہو جی آپ کے سامنے، میں آپ کا غلام. آقا کہے کہ جاؤ اور یہ کام کرو، وہ کہے نہیں یا آقا میں آپ کا ذکر کروں گا. وہ کہے بھائی مجھے یہ ذکر سے غرض نہیں، جاؤ اور فلاں ذمہ داری ادا کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہے نہیں میں تو آپ کی خدمت میں رہوں گا. ہم وہ والے نوکر ہیں کہ ہم نے کام کوئی نہیں کرنا، ذکر ہر ویلے کرنا ہے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ طائف آ گیا. طائف آپ نے شیب ابی طالب دیکھی، 3 سال، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت ابو طالب، بزرگ. ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جن وادیوں میں، جس وادی میں وہ بیٹھے تھے اس وادی میں کوئی ٹہنی اور کوئی پتا ایسا نہیں تھا جو بھوک سے انہوں نے کھا نہ لیا. اور پھر آخر یہ بات آئی کہ چمڑا لیتے، اس کو آگ لگاتے، اس کو پانی پہ رکھتے، ابالتے، اور وہ چمڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بچوں کے حلق میں ٹپکا کے اوپر سے گرم پانی ڈال دیتے. ایسے اسلام ہم تک آیا ہے دوستوں. یہ دعوت ہے ساری. میں صرف دعوت پر بات کر رہا ہوں اور یہ ختم نبوت کے تقاضے ہیں جو ہمارے ذمہ پر ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ساری جد و جہد انسانی سطح پر تھی. اب کیا ہے؟ اگر یہ جد و جہد معجزاتی سطح پر ہوتی، اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے یہ سب کر سکتا تھا، قادر تھا. لیکن اگر یہ معجزات کے ذریعے ہوتی تو بعد والوں کے لیے سنت نہیں بن سکتی، چونکہ اب نبی تو تھا کوئی نہیں اور اب کسی پر معجزہ تو آنا نہیں تھا.
تو پھر کیا ہوتا؟ بعد والوں کے لیے عذر بن جاتا کہ وہ تو اللہ کا نبی تھا، معجزوں کے ذریعے سارا کام کر گیا، ہم کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے لیے نہ بادل آئیں گے نہ کچھ آئیں گے، حالانکہ یہ بادل بھی آپ کی ابرو کے منتظر ہیں، اس کے باوجود یہ بادل نہیں آئیں گے۔ آپ جد و جہد کے ذریعے ان کو کر کے دکھائیے کہ ایسے کام ہوتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کے امتیوں کے لیے اتمام حجت ہو۔ یہ ہے ختم نبوت کا تکمیلی مفہوم، اتمامی مفہوم۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اب رسول اللہ کا پیغام ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک پر لاگو ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم، حضور نے فرمایا، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا گیا، یہ حضور فرما رہے ہیں، تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور سن لو، فرأیت مشارقہا و مغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا، میری امت کی حکومت ان علاقوں پر بھی قائم ہوگی جو زمین کے آخری کونوں دائیں اور بائیں قائم ہیں۔ وہ کیسے قائم ہوگی؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت پوری دنیا میں حکومت قائم ہو چکی تھی، پیغام پہنچ چکا تھا۔ ختم نبوت کا تقاضا یہی تو ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت اور روایت بھی کسی نے سنی ہے وہ آگے چلے اور گلیوں میں لوگوں کو بتائے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا حدیث اس سے بھی معنی میں قوی تر ہے، مسند احمد کی۔ حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت، زمین کے پشت پر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اور کوئی کمبل میں بیٹھا ہوا فرد ایسا نہیں ہوگا اور کوئی خیمہ یا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ میرا دین پہنچا نہیں دے گا۔ اب وہ کس نے پہنچانا ہے؟ وہ کس نے پہنچانا ہے؟ یہ تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام نے کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ یہ جو ختم نبوت کا تقاضا ہے، ایک ہے آپ اس کو الگ طے کریں اپنے طور پہ، کوشش آپ اپنے طور پہ، میں اپنے طور پہ، کنر صاحب اپنے طور پہ، انار صاحب اپنے طور پہ، اتنے نتائج نہیں آئیں گے۔ جو اجتماعیت میں برکت ہے ویسا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر ہر طبقے میں یوتھ لیگ کیوں بنائی؟ تاکہ یہ جو ختم نبوت کا تسلسل اور ختم نبوت کا کام ہے، ہر گھر تک دین پہنچانا ہے اور دین کی حقیقی قدریں پہنچانی ہیں۔ نوجوانوں کا کام چلو اور آسانی کریں، نوجوان یہ سنبھال لیں۔ ویمن لیگ بنائی کہ خواتین کا ایریا وہ سنبھال لیں، تحریک بنائی کہ سینئرز کا ایریا یہ سنبھال لیں، ایم ایس ایم بنائی کہ بالکل جو ینگسٹرز ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ان کا ایریا یہ سنبھال لیں۔ تو اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندے، کسی بندے کا تعلق اگر منہاج القرآن سے نہیں ہے، نو پرابلم، وہ انفرادی طور پہ تو کام کرے، کسی بھی اجتماعیت میں شامل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی، ہر کوئی جو دین کا کام کر رہا ہے سب اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں، ہم نے یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات کی بنیاد پہ دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ ہم اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے معاملے ہوتے ہیں، حسن ظن رکھیے اور سب کو اکاموڈیٹ کیجیے، ہر کی طرف آئیے جائیے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی اینٹ ایسی نہیں ہوگی، کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا۔ آخری بات آج کی گفتگو کا، آخری بات، اور وہ بھی ایک پیغام ہے۔ خرابیاں آئیں گی ختم نبوت کے بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا، اپنی زبان مبارک سے بتایا۔ 3 حدیثیں آپ کو سنانی ہیں میں نے، مختصر ایک جملے کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے آنا ہے، مجلس میں بیٹھنا ہے، واہ واہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ جنتی بنا کے گھر چلے جانا ہے اور عملاً کچھ بھی فرق نہیں آنا، تو یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، یہ میرے پاس حدیث پاک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کس کتاب، ترمذی کی حدیث۔ حضور نے فرمایا لباتین علی امتی ما آت علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے معاملات قرآن میں پتہ کتنے آئے ہیں؟ ایک اللہ کی نعمت، پھر ان کی نافرمانی، نافرمانیوں کا انبار ہے۔ ہمارے کچھ مفسرین کہتے ہیں اے قصہ تو قرآن مجید ساڈے نال نہیں تعلق کہ بنی اسرائیل تھے،
قرآن میں ہر حرف کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی میری امت پر ہر وہ معاملہ آئے گا ما آتا علی بنی اسرائیل خود والنعل بالنعل، فرمایا کہ ہر وہ کام جو بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ گناہ اور وہ خرابیاں میری امت میں بھی آئیں گی۔ ترمذی کی حدیث، حتیٰ کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے یوں یہ سب کام کریں گے۔ پھر جب یہ کام ہو رہے ہوں گے تو اس کام کو بچائے گا کون؟ وہ بچائے گا جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے گھر نہیں جاتا بلکہ دعوت کے لیے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے آگے فرمایا، اب یہ حدیث صحیح بخاری کی، آپ اندازہ کر لیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكَ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا تم لازماً اپنے پہلوں کے طریقے کی اطاعت کرو گے، ایک بالشت بھی ان سے تمہارا فرق نہیں آئے گا۔ وہ اگر ایک بالشت کہیں گئے تھے تم بھی چلو گے، اور وہ کہیں اگر ایک بازو کے برابر گئے تھے تم بھی جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو جو جانور گو کے سوراخ میں گھسے تھے تم بھی گو کے سوراخ میں گھسو۔ فقلنا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ جو ان میں خرابیاں تھیں وہ ہم میں آئیں گی؟ حضور نے فرمایا فمن، اور کس کی طرف ہے؟ انہی کی طرف ہے۔ تو یہود و نصارہ میں کیا معاملات تھے آپ کے سامنے۔ اب میرا ذہن تھا کہ سورہ بقرہ کا ایک رکوع جس میں ان کا پورا چارٹرڈ ہے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا، وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ظاہر ابھی موقع نہیں ہے، اب اس کو کلوز کریں گے۔ ایک اور حدیث ترمذی میں حضور نے فرمایا حتی ان کان منکم من آتا امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں ایک فرد کھڑا ہوا اور اس نے اعلانیہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایک فرد کھڑا ہوگا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا۔ تو جب یہ ماحول بن رہا ہوگا، کیا ہم ایسے ماحول میں نہیں رہ رہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کو نہیں پتا کہ بدکاری کے اڈے کہاں بنے ہوئے ہیں؟ لیکن ہم سب خاموش ہیں، کیوں؟ چونکہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یار او اناندہ کام ہے ساڈا کام ہے۔ رسول اللہ یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ ہر خیمے میں چلے جاتے تھے بتانے کے لیے، اگلا مانے تو مان جائے، دھکے دے تو اللہ کے لیے لگائے، واپس نکل آتے۔ اگر آپ نے اب اس تفصیل کے بعد کوئی پکچر دیکھنی ہے کہ بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں تھیں، چونکہ میں نے 3 روایات بنی اسرائیل کی بیان کر دیں، تو سورہ بقرہ کا 6واں رکوع ابھی پچھلے جمعے میں نے وہاں پر بیان بھی کر دیا ہے، چونکہ میرا جو جمعہ منہاج یونیورسٹی میں ہوتا ہے وہاں ہر رکوع پیغام قرآن کے نام سے ایک رکوع ہم بیان کر رہے ہیں، عملی اور پریکٹیکل لائف۔ تو 6واں رکوع ریکارڈ ہو گیا لیکن ابھی چل جائے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں ایک چارٹرڈ ہے پورا، اللہ کے انعامات کیا تھے اور انہوں نے کام کیا کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ دوستوں ہم پر ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے اور ممکنہ حد تک تکمیل کے لیے حضور شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اولاً جو تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران ہیں، پھر ثانیاً جو وابستگان ہیں، وہ بنیادی طور پہ داعی ہیں، اور داعی کے اندر نفس نہیں ہوتا، نخرہ نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتی۔ جس داعی کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں وہ داعی نہیں ہے، وہ پروموٹر ہے، وہ اپنی ذات کا پروموٹر ہے۔ داعی کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی، اور جس داعی میں یہ 3 چیزیں ہیں، میری بات پھر سن لیجئے، وہ داعی وہ اپنی ذات کا پروموٹر ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس سے جڑی ہے، اجتماعیت کے اندر برکت ہے، آپ کو اس سے بہتر آپشن دستیاب ہے۔ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں اجتماعیت میں رہیں، اگر ہم پسند نہیں ہیں کسی اور کے ساتھ جڑ جائیں، لیکن معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں۔ منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان اور MSM اور تحریک منہاج قرآن کے فورمز یہ لائے کے صد مبارکباد ہیں کہ ہم وقت کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، وہ کیا کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ یہ مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہاں دوبارہ، ہاں کیا خوب، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پھرتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اہل ایمان کے لیے ناکامی نہیں ہے، وہ ادھر ڈوبتے ہیں تو ادھر سے نکل آتے ہیں غوطہ لے کے، ادھر ڈوبتے ہیں تو ادھر سے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور پھر اقبال نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تیری تباہی کے چرچے ہیں آسمانوں میں،
تو یہ آسمانوں میں جو ہماری امت کی، پھر امت کے عقائد کی، اب 9 ایشو یہ جو بنائے جا رہے ہیں، 9 ایشو پر تقریریں ہو رہی ہیں، بریلوی دیوبندی سے لڑ رہا ہے، دیوبندی شیعہ سے لڑ رہا ہے، شیعہ اہل حدیث سے لڑ رہا ہے، وہ فلاں فلاں سے لڑ رہے ہیں، یہ پہلے ہوتی تھی، اب بریلوی سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور کرنے کو کام نہیں؟ کیا ختم نبوت کے سب تقاضے مکمل ہو چکے اور ہم نے دین پوری قوت کے ساتھ اپنے معاشروں میں نافذ کر دیا ہے؟ اب ہم لڑ لیتے ہیں آپس میں، بڑا ٹائم آ گیا. جو بندہ اس کام میں شکار ہے وہ رسول اللہ کا مجرم ہے، اور اگر وہ دین کے ٹیگ کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ دوہرا مجرم ہے، وہ دوہرا مجرم. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.